انہی کا سوال کا ایک دوسرا حصہ جو مجھے ابھی ابھی موصول ہوا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا صاحب کیا نماز باجماعت میں سورہ حمد کے بعد اکثر لوگ آمین کہتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بآواز بلند کہا جاتا ہے کہ جب امام صاحب سورہ حمد کی تلاوت کرنے کے بعد وقفہ لیتے ہیں تو سب ایک آواز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں؟ تو آغا صاحب کیا ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنا مستحب ہے یا کیوں کیا جاتا ہے یہ عمل؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے جی، الحمدللہ رب العالمین کی اجازت ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے، باقی آمین کی اجازت نہیں ہے۔ آمین کہیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر سجدگاہ بہت زیادہ میلی ہو چکی ہو یا سجدگاہ ٹوٹی ہوئی ہو تو کیا اس پر نماز ہو جائے گی؟ اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ کیا اس کو جوڑا جا سکتا ہے، اس کو ہم دوبارہ سے ٹوٹی ہوئی سجدگاہ کو مزید توڑ کر ایک نئی سجدگاہ بنا سکتے ہیں، پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کا کوئی دوسرا طریقہ کار ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ جو میلی سجدہ ہے وہ سجدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ایک کہ میلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ زیادہ اس کے اوپر پیشانی رکھنے کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ کلر چینج ہو گیا ہے، کلر چینج ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے سجدہ جب تازہ تازہ آپ لے کے آتے ہیں کربلا سے یا کسی اور بھی جگہ سے، تو یا آپ اپنے علاقے میں عام مٹی سے بھی آپ نے اگر کوئی وہ سجدہ بنائی ہے اس پر بھی ہو سکتا ہے، مٹی پر پتھر پر ہو سکتا ہے، یا کچھ لوگ پتھر پر کرتے ہیں۔ تو صرف اگر اس کا کلر ظاہر ہے وہ ہفتہ 10 دن یا 1 مہینے کے بعد اس کا وہ کلر نہیں رہتا جو شروع میں تھا، چینج ہو جاتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے اوپر میل جو ہے نا اس کی تہ جم جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پیشانی مٹی کے اوپر رکھی ہے تو اس پر سجدہ نہیں ہوتا۔ صرف کلر چینج ہونے سے جو ہے نا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ سجدہ ٹوٹی ہوئی ہے تو باقی ماندہ حصہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے نا وہ ناخن کے برابر، انگلی کے برابر اگر ہے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ وہ یعنی شروع ہی سے اتنی چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے تو اس پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ باقی اس کو کئی ٹکڑوں کو جوڑ کے اور توڑ کے پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دوبارہ سے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں پانی ملا کے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ وہ سانچا لاتے ہیں، یا حتیٰ کچھ لوگ یہی جو ماچیس کی ڈبی ہے خالی اسی کے اندر جو ہے نا وہ جس طرح لوگ سانچے میں وہ اینٹیں اور بلاک بناتے ہیں، اسی طرح کی یہ جو ہے آپ کی ماچیس کی خالی ڈبی وہ بھی ایک سانچہ ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی جو سجدہ گاہیں ہیں ان کو مزید توڑ کے مٹی کر کے پانی ملا کے اس ڈھانچے میں اس کو بھر دیں، خشک ہو جائے تو جو ہے نا وہ سجدہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں۔ السلام علیکم آقا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آقا صاحب ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانا کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے مرحومین کی قبر پہ جاتے ہیں، والدین کی، تو اس کے آداب بتائیے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ان کو محسوس ہوتا ہے یا مرحومین کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم ان کی قبر پر گئے ہیں اور ہم ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں، یا ان سے ہم جو بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کی قبروں کے ساتھ، تو کیا وہ سب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ایک تو آداب میں سے یہ ہے کہ جو ہے نا وہ دو قبروں کے درمیان میں نہیں چلنا چاہیے، اور وہ قبر کی جو تحریریں ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ پڑھنے سے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ روایات کے اندر جو ہے نا وہ یعنی اہل قبور قبرستان میں دفن جو مومنین ہے ان کو سلام کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اللہ السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ، خاصہ طولانی جو ہے ان کے لیے سلام ہے، یہ ان کے لیے سلام کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سلام جو کرتے ہیں تو یہ ایسی ڈرامہ تو نہیں رچاتے، یہ ایسی فضا کا حصہ اس لیے نہیں ہوتا۔ اور یہ جو لکھا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ کہ جو روحیں ہیں وہ ہمارے سلام کو جو ہے نا وہ
سنتی ہیں، اس لیے ہم سلام کرتے ہیں۔ تو یہ صرف دعا نہیں ہے کہ آپ ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہیں، آپ بلکہ سلام کر رہے ہیں۔ تو جو ہے نا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنگ بدر کے موقع پر کچھ مقتولین کو جو ہے نا وہ قبر میں، ایک اجتماعی قبر میں ڈالنے کے بعد ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہوا، اس نے سچ کر دکھایا ہے، تم بتاؤ تم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ پورا ہوا؟ تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو لاشیں ہیں، مٹی پتھر ہے، تو یہ جو ہے نا وہ سن سکتی ہیں آپ کی آواز یا آپ کی باتوں کو سمجھ سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے یا نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متوجہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مٹی ڈالنے سے پہلے لاشیں سن سکے، مٹی ڈالو تو نہ سن سکیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے معتبر واقعات و داستانیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو مرحومین اور ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں، اور ان کو ثواب ملتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس کے عمل کے نتیجے میں ہمیں یہ سہولت مل رہی ہے یا ثواب مل رہا ہے۔